سب سے پہلا حق مرد کا عورت پہ یہ ہے کہ وہ عورت کو دین کی تربیت دے، اس کی علمی پیاس بجھائے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، اس کو مسجد لے کے جائے، اس کو علمی اور اصلاحی مجالس میں لے کے جائے تاکہ اس کی دینی امپرومنٹ ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ مانتے؟ آپ نے کبھی اکیلے تہجد نہیں پڑھی؟ جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے کیا کہتے؟ قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، اے عائشہ تم بھی اٹھو، تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے نماز پڑھو۔ اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ رات کو اٹھتے تو اکیلے ہی نماز شروع کر دیتے صوفیوں کی طرح، بلکہ آپ کہتے ایقظوا صواحب الحجرات لکی اصلی، ان حجرے والیوں کو بھی اٹھا دو، سو رہی ہیں، یہ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ بھی اللہ توبہ کر لیں، ان کو بھی اٹھا دو۔ ہم سب کو اٹھانے کی تلقین کرتے، گھر میں دینی ماحول، اور قربان جائیں ایسی شریعت پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن قام من اللیل وایقظ امرأة، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، قام من اللیل وایقظ امرأة فإن أبت نزح في وجهها الماء، اپنی اہلیہ کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اس کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اس کے منہ میں، تو اللہ نے اس پہ رحمت کی برکھاں برسا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی تو اس پر رحمت کی برکھاں نازل ہو، یہ کام کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے کہا اللہ ان دونوں کے اس عمل پہ مسکراتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر بیوی اٹھ جاتی ہے، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل وایقظت زوجها فإن أبى نزحت في وجهه الماء، وہ بھی ایسی کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا پانی کے چھینٹے مارتی ہے، اللہ کے بندے اٹھ تہجد پڑھ لے۔ یہ دینی ماحول گھر میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لوگیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ یہ مسجد جائیں گی، قرآن و حدیث کی بات سنیں گی تو ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا، ایمان کی تازگی